الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين، والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. اچھا جی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات پہ بات کر رہے ہیں، اور پچھلی بار جو ہے اس کا اجتہاد کا مطلب اور اس کا عمومی جو ہے خاکہ پیش کیا تھا، تو اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ جیسا کہ کہا اجتہادات جو ہیں اس کے 3 پہلو ہیں۔ تو ایک تو اجتہاد ہو سکتا ہے سچویشن کو سمجھنے کے لیے، واقعے کو سمجھنے کے لیے، اور دوسرا حکم الہی کو سمجھنے کے لیے، اور تیسرا اس حکم الہی کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور چوتھا یہ حکم الہی جو ہے اس واقعے پہ اس کا اطلاق کیا ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر مجدد جو ہے اور ہر مجتہد جو ہے یہ ساری چیزوں پہ اجتہاد کرے، ہو سکتا ہے آپ کا اجتہاد صرف واقعے کو سمجھنے میں ہو، حکم الہی کو سمجھنے میں ہو، اور یا حکم الہی کے اس واقعے سے تعلق کو سمجھنے میں ہو، یا اس کے اطلاق کو سمجھنے میں ہو، اور اس کے کئی اور پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے صرف مختصراً میں ایک چیز جو اہم ہے وہ ہو سکتا ہے یہیں بیان کر دیں، وہ تجدید اجتہاد۔ اجتہاد جتنا اہم ہے، تجدید اجتہاد بھی اتنا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر اجتہاد کا مقصد اللہ کا حکم سمجھنا نئے واقع پہ، اور واقعات میں تو تغیر آتا رہتا ہے، یعنی یہ نیا واقع پیش آ گیا یا اسی واقعے میں تغیر آ گیا، اس کی حیات میں، اس کی اسٹرکچر میں، اس کی ترکیب میں، تو اس تبدیلی کے نتیجے میں آپ کو اجتہاد دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو پہلا اجتہاد irrelevant ہوگی۔ تو اجتہاد کی مسلسل تجدید کرنا کے بغیر جو ہے اجتہاد جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی جو خامی مولانا مودودی کے اجتہادات میں ہے، خاص طور پہ ان کی جو جماعت اسلامی نے جو ان کی روایت کو لیا ہے، اس میں تجدید اجتہاد بالکل نہیں ہے۔ وہ جو اجتہادات انہوں نے کیے تھے 100 سال پہلے، اور اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھی پاکستان میں جب آئے تو تجدید اجتہاد کیا اسٹریٹجی کے میدان میں، حکمت عملی کے میدان، لیکن یہ کہ ان عمومی تبدیلیوں کے بعد جو ہے، یعنی نظری اجتہاد ایک بار کر لیا، اس میں پھر تقریباً کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور پھر جو ہے عملی اجتہاد تقریباً اس میں ایک تبدیلی ہوئی پاکستان میں آ کے بڑی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس اجتہاد کی تجدید نہیں ہوئی۔ تجدید اجتہاد جو ہے بہت اہم ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اگر اجتہاد کا مقصد جو ہے واقعے پر، نئے واقعے کے تناظر میں اللہ کے حکم کو سمجھنا، اور وہ نئے واقعے کو سمجھنا، جب واقعہ تبدیل ہو رہا ہے اس کے اندر واقعے میں اندرونی تغیر آ رہا ہے، اور آپ اجتہاد کی تجدید نہ کریں، اس کے معنی میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اجتہاد کیا ہی نہیں بنیاد۔
اس لیے مثلا اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ خلفائے راشدین کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو دیکھیں مثلا، تو ہمیشہ یعنی تجدید کرتے تھے اپنے اجتہاد کی، اور اس پر زور دیتے تھے اس کی اہمیت پہ، کیونکہ اگر آپ نے تجدید نہیں کی تو اس کا مطلب ہے آپ حق کے متلاشی نہیں رہے، یعنی حق کے ساتھ ساتھ بدلنا، یعنی یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، یہ خط جو ہے قضاء کے بارے میں، لیکن یہ کہ قضاء کا مطلب عموماً عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس کا عمومی تعلق جو ہے ججمنٹ، حکم شرعی اور اس کی ماہیت اور اس کا عمل سے کیا تعلق ہے، اس کا دلیل سے کیا تعلق ہے، اس میں سارے مباحث ہیں۔ لمبا خط ہے، لیکن یہ کہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، مثلا طبرانی میں، دارقطنی میں، سنن دارقطنی میں ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے کتب عمر بن الخطاب الى ابو موسیٰ الشری الى ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما بعد فإن القضاء فریدۃ محکمہ وسنۃ متبعہ الی آخری۔ لیکن اس میں جو چیز ہمارے بحث سے متعلق ہے اس پر تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو اہم بات حضرت نے فرمائی وہ یہ فرمائی، لا یمنعنک تجھے نہ روکے قضاء قضیتہ بالامس سے، بعد روایت میں بالامس سے، بعد روایت میں بالامس نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح ہے، یعنی تو نے فیصلہ کیا کسی مسئلے میں، ایک دن فیصلہ کیا، اب تجھے یہ فیصلہ نہ روکے، کس سے نہ روکے؟ تو نے فیصلہ کیا ایک دن اور اس میں ایک رائے دی، اور بعد میں تجھ پر واضح ہوا کہ وہ رائے جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور رائے میں ترمیم یا اس کو رائے کو تجدید کی ضرورت ہے اور مراجعت کی ضرورت ہے۔ یہ مراجعت جو ہے اسی کو ہم تجدید کہہ رہے ہیں، نظر ثانی۔ تو لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو جو ہے تبدیل کریں۔ اب رائے تبدیل کریں، ہو سکتا ہے کہ واقعہ تبدیل ہو گیا، یا آپ کو نئی دلیل مل گئی، یا پرانی دلیل پر اتنا اعتماد نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عمر، اور اتنے بڑے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، ان کو لکھ رہے ہیں کہ لا یمنعنک قضاء قضیتہ بالامس، تو نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ تجھے اس سے نہ روکے کہ جب تجھے اس فیصلے کی کمزوری کا احساس ہو جائے، راجعت فیہ، اس کا مراجعہ کیا اس پر، یعنی نظر ثانی تو نے کی، فیہ نفس کا، یعنی اپنی خلوت میں جب تو نے اس پر نظر ثانی کی تو اس کی کمزوری تو عیاں ہو گئی، اور ایک نیا فیصلہ جو ہے اس کی جو ہے قوی ہونا جو ہے تجھ پہ واضح ہو گیا، راجعت فیہ نفسک وہدیت فیہ لرشدک، وہدیت فیہ لرشدک، اور تو نے ایک نئے فیصلے کی طرف تیرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ اصل میں حق ہے اس مسئلے میں،
اور وہ حق نہیں جو میں نے کل کیا تھا۔ تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ لا یمنعنک خدا قضیت راجعت فی نفسک وہدیت فی لرشدک ان تراجع الحق۔ یہ حقیقت کہ کل تو نے ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر بعد میں اس فیصلے کی کمزوری تجھ پر عیاں ہو گئی اور نئے فیصلے کا حق ہونا ظاہر ہو گیا، تو محض یہ کہ کل تو نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کا کرنا تجھے اس سے نہ روکے کہ اپنے فیصلے کی مراجعت کر، اپنے فیصلے کو پر نظر ثانی کر، اور جو حق تجھ پر اب واضح ہو گیا اس کو کی طرف پلٹ، یعنی عزت نفس یا اپنے فیصلے پر اصرار تجھے اس سے نہ روکے کہ حق کو تو جو نیا حق تجھ پہ واضح ہوا ہے اس کو قبول کرے۔ کیوں؟ اور یہ سب سے اہم بات ہے، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، حق سچ قدیم ہے، صرف حق ہے جس کو کوئی زوال نہیں، اور ہر چیز کو زوال ہے۔ ہر حق جو ہے ازلی ہے اور ابدی ہے، کیونکہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الحق ہے، اور اسی سے ہر سچائی نکلتی ہے۔ تو سچائی کل اپنے فیصلہ جو تو نے کیا تو اس کی حقانیت اس لیے تو نے کیا تھا کہ اس وقت تجھے نظر آیا کہ وہ حق ہے، لیکن آج تجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ حق نہیں ہے، اور نئے حق کی طرف تیرا جو ہے اس مسئلے میں جو حق ہے اس کی طرف جو ہے اب اللہ نے تجھے ہدایت دے دی۔ تو محض یہ حقیقت، محض یہ امر کہ کل تو نے ایک فیصلہ کیا تھا اور لوگ کہیں گے کہ جناب اس نے اپنی رائے تبدیل کر لی، یا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی رائے اور اس کو ثبات نہیں وغیرہ، کسی چیز کا خوف نہ کر، کسی چیز کا کو اپنے ذہن میں جو ہے کسی چیز کا جو ہے اثر محسوس نہ کر، کوئی چیز جو ہے تجھے حق کی طرف پلٹنے سے نہ روکے، کیونکہ صرف حق قدیم ہے اور ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز میں تغیر ہے، صرف حق کو کوئی تغیر نہیں ہے۔ تو اس لیے اب جو سچائی ہے اس کی طرف پلٹ جا، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّن تَمَادِي فِي الْبَاطِلِ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، حق کی طرف پلٹنا اس سے ہزار گنا بہتر ہے کہ تو باطل سے چپٹا لائے، محض اس بنا پہ کہ یہ وہ باطل جو ہے کل تو نے کہا تھا کہ وہ حق۔ تو یہ ہماری تحریک پہ بالکل لاگو آتا ہے، یعنی محض کہ یہ کہ مولانا مودودی نے 50 سال پہلے ایک چیز کو حق سمجھا، اس کو کہا، تو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق نہیں ہے اور ہمیں حقانیت کہیں اور دکھتی ہے، تو محض اس لیے کہ مولانا مودودی نے کہا تھا اس سے چمٹے رہیں، اور اس کے لیے جو ہے یعنی دلائل تلاش کریں، یعنی دو چیزیں ہیں اس میں، دلائل تلاش کریں اور اس کے لیے دلیلیں دیں، کمزور اور قوی سب، اور اصل ہمارا مقصد نہیں ہو کہ حق، کیونکہ اگر حق ہمارا مقصد ہو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کل کیا کہا، یہ مولانا مودودی نے کل کیا، آج مجھے کیا حق نظر آ رہا ہے اس کی طرف لوٹ، کیونکہ صرف حق قدیم ہے، میری رائے قدیم نہیں ہے، حق قدیم ہے، سچائی قدیم ہے، سچائی ازلی ہے، سچائی ابدی ہے، اور اس سچائی کی طرف پلٹنا ہی اسلام۔
اس کو مراجعت حق کہتے ہیں، حق کی طرف لوٹنا، کہ جس طرح حق مڑے اس طرح مڑ جائے، اس کی پرواہ نہ کرو کہ کل تو نے کیا کہا تھا اور لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ اسلام ہے۔ اور اس میں دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ اور اس میں صوری فرق نہیں ہے لیکن جوہری فرق ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ ہے، ایک رائے ہے، آپ اس کے بارے میں متلاشی ہیں کہ اے حق ہے یا بی حق ہے یا سی حق ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بے حق ہے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اور کل آپ کو سمجھ میں آیا کہ بے حق نہیں بلکہ اے حق ہے تو اس کو قبول کر لیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں مراجعت حق، کیونکہ آپ حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں حق جاتا ہے وہیں آپ جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے کہا کہ جناب بے حق ہے، اب اس پہ ٹک گئے، اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ اب نئے اس کی تجدید، اس کے اپنے اجتہاد کی تجدید، اس کو دوبارہ دیکھنا کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ صحیح ہے کہ نہیں، اب آپ کے ایک ہی ذہن پہ ٹک کے سوار ہے، یعنی کہ یہ میری رائے تھی اور میں اس کو حق سمجھتا تھا، اب اس پہ دلیلیں نہ آ رہے ہیں، جو بھی دلیل ملے جہاں سے ملے اس کا تعلق ہو نہ ہو آپ اس کو دلیلیں دے رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ حق کے بہت بڑے نہیں، اس کو حق کا طریقہ نہیں کہتے کہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ یہ حق ہے، اب اس کے لیے دلیلیں لا رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حق کے متلاشی ہیں اور دیکھیں کہ حق کس میں ہے اور اس کو قبول کریں، اور ایک فیصلہ کیا ہے تو اس کی اگر کمزوری نظر آئی تو اس کی مراجعت کرنا۔ اس لیے مطلب ہمارے ہاں یہ اہم اصول ہے جس کو لوگ نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ علماء میں بھی اس کا یعنی لوگ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ کسی امام کسی مجتہد کی دلیل جو ہے، قول جو ہے دلیل نہیں، کسی امام مجتہد کا قول دلیل نہیں بطور امام کے قول اور مجتہد۔ ہاں امام کے اقوال کے لیے اب دلیل لاتے ہیں، اور اگر وہ دلیل جو ہے اس پہ پورے اترتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں ائمہ کے اقوال کو دلیل بنا لیتے ہیں، تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو مولانا مودودی کے اقوال کو دلائل بنا دی، یا ہم نے جو پرانے فیصلے کیے تھے ان کے لیے دلیلیں ڈھونڈ لاتے ہیں، بغیر اس کے یعنی کوئی کوشش کرے کہ یہ دیکھیں کہ وہ جو فیصلے تھے وہ یعنی آج بھی ان میں جان ہے کہ نہیں، وہ فیصلے جو ہیں آج بھی حق پر مبنی ہیں کہ نہیں۔ تو جو چیز اہم ہے وہ مراجعت، اور مراجعت میں یہ تجدید اور تجدید اجتہاد اور رجوع الی الحق، یہ دو چیزیں ہیں مراجعت کی۔ اور تجدید اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پرانے اجتہاد سے جڑے رہیں اور اس کے لیے نئی نئی دلیلیں تلاش کریں، یہ کوئی تجدید اجتہاد نہیں ہے۔ تجدید اجتہاد یہ ہے کہ خالی و ذہن ہو کے آپ کسی بھی مسئلے میں رائے حق کو تلاش کرنے کی، یہ اجتہاد ہے۔ اگر خالی و ذہن نہ ہوں اور جو پہلے فیصلے ہیں ان کے لیے دلائل تلاش کریں تو یہ اجتہاد نہیں، یہ متبعین کرتے ہیں۔ اچھا جی یہاں پہ رکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی بار اصل موضوع پہ آئیں گے۔ یہ اہم چیز ہے۔